میرے لیے وہ دن بھی عام دنوں جیسا ہی تھا۔ سورج سر پر چمک رہا تھا اور گرمی گویا آسمان سے برس رہی تھی۔ میری ماں نے صبح سویرے مجھے جگایا۔ وہی پرانا کپڑا لپیٹ کر میں نے ریڑھی کھینچی اور محلے کی نکڑ پر آ گیا۔ آموں کی وہی پرانی باز تھی، مگر آج عجیب سی بے قراری دل میں تھی۔ میری ماں بیوہ ہے، ہم دونوں ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتے ہیں۔ میرے ابا کو مرے ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں اور تب سے میری ماں نے سلائی کر کے اور میں نے ریڑھی لگا کر زندگی کو کھینچ کھانچ کر کسی نہ کسی طرح گزارا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے ریڑھی پر آم سجاتا ہوں، ہر ایک کو چمکاتا ہوں تاکہ گاہک کو لبھاؤں۔ دن کے وقت سورج کی تمازت میں کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا، مگر پیٹ کی بھوک سب کچھ کروا دیتی ہے۔ اس دن صبح سے گاہک کچھ کم تھے اور میں پریشان بیٹھا تھا کہ کہیں آم خراب نہ ہو جائیں کہ اچانک دوپہر کے لگ بھگ ایک عجیب سا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ لڑکی نہایت حسین، جیسے کوہکاف کی کوئی شہزادی زمین پر آ گئی ہو، میرے سامنے آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر تھکن، خوف اور بھوک کے آثار تھے، مگر ایک ایسی پراسرار چمک بھی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس نے کوئی بات نہ کی، بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے تکتی رہی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، پاؤں ننگے اور بال کھولے ہوئے، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی جس نے مجھے پل بھر میں روک لیا۔ نہ جانے کیوں دل بھر آیا، جیسے کسی اپنے کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ریڑھی سے ایک پکا ہوا آم اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے تھوڑا جھجک کر لے لیا، جیسے کسی امیر زادے نے فقیر کا دان لینے سے شرمایا ہو، مگر جب ہاتھ میں آم آیا تو آنکھوں میں شکر گزاری کی ایسی نمی آ گئی کہ میں خود کو روک نہ سکا۔ پوچھا، کچھ کھایا تم نے؟ وہ چپ رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا کر نہیں کہا۔ میں نے اپنی ماں کی بنائی ہوئی روٹی کا ٹفن نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ لڑکی وہیں میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئی اور ایسے نوالے کھانے لگی جیسے صدیوں کی بھوکی ہو۔ میں لوگوں کی نظریں دیکھتا رہا، کچھ ہمدردی سے، کچھ سوالیہ نگاہوں سے، مگر میں نے سب کو نظر انداز کیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ شام تک وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ دوپہر کے بعد جب گاہک آنا شروع ہوئے تو عجیب بات ہوئی۔ جتنے آم روز میں شام تک بیچتا، آج وہ 3 گھنٹے میں ختم ہو گئے۔ لوگوں کو آم زیادہ میٹھے لگ رہے تھے، سب تعریف کر رہے تھے، اور کوئی 1 تو کوئی 2 کلو زیادہ لے جا رہا تھا۔ میں حیران ہوتا رہا کہ آخر کیا خاص بات ہے آج۔ وہ لڑکی وہیں ایک کونے میں بیٹھی رہی، کبھی آموں کو تکتی، کبھی مجھ پر نظر ڈالتی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ جب آخری آم بیچ دیا تو میری ریڑھی خالی ہو چکی تھی۔ جیب میں پہلی بار اتنے پیسے محسوس ہو رہے تھے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ خواب نہ ہو۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کہیں نہیں، آج رات اگر اجازت ہو تو۔ اس کی آواز میں ایسی لجاجت تھی کہ دل پگھل گیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر واپس پہنچے تو ماں حیران ہوئی، مگر میں نے ماں کو الگ سے سمجھایا کہ یہ لڑکی شاید بھاگی ہوئی ہے، آج رات ہماری مہمان ہے، کچھ دن رہ لے گی۔ میری ماں خدا ترس عورت ہے، اس نے کوئی سوال نہیں کیا، بس دوپٹہ کھینچ کر اس لڑکی کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال کر دینے لگی۔ رات کو ماں نے اس کے لیے کمرے کے ایک کونے میں بستر لگا دیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو، بیٹی سمجھ کے رکھا ہے، خود کو ہم پر بوجھ نہیں سمجھنا، آرام سے رہو۔ اس رات نیند مجھے دیر سے آئی، نہ جانے کیوں دل بار بار اس لڑکی کی طرف کھنچتا رہا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، وہ چپ چاپ بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، جیسے چاندنی اس کے اندر سے پھوٹ رہی ہو۔ میں بس اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کب نیند آئی، مگر صبح آنکھ کھولی تو مجھے ایسا لگا جیسے برسوں کی تھکن اتر گئی ہو۔ اگلی صبح جب ریڑھی کے لیے آم اٹھانے بازار گیا تو سب سے میٹھے، تازہ اور سستے آم مجھے ملے، جنہیں کوئی اور چھو بھی نہ سکا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یا تو یہ اتفاق ہے یا کچھ اور وہ دن بھی معمول سے ذرا ہٹ کے رہا۔ میں جلد فارغ ہوا اور گھر آ گیا۔ اماں کے لیے کچھ ضروری چیزیں جو وہ کئی دن سے کہتی آ رہی تھیں، اور گھر کا کچھ راشن وغیرہ بھی خرید لیا۔ دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا اور رات ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، باہر کہیں دور بجلی چمک رہی تھی، جیسے آسمان بھی کسی دکھ کو سننے سے پہلے تیز سانسیں لے رہا ہو۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور وہ لڑکی، جسے اب میں صرف لڑکی نہیں کہہ سکتا تھا، میرے برابر والی چارپائی پر چپ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ مجھے اس کی خاموشی میں طوفان نظر آیا، ایسی خاموشی جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو مگر بس لب ہلانے سے ڈرتی ہو۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، تم نے آج کچھ نہیں کھایا، خیریت ہے؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھا دیں، جیسے وہاں سے کوئی حوصلہ لینا چاہتی ہو۔
تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، مجھے نہیں معلوم آپ کو کیا لگے گا، مگر کچھ باتیں اندر دب کے رہ جائیں تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، جیسے کہنا چاہتا ہوں کہ بول لو، سب سنوں گا۔ وہ بولی تو لفظوں میں رونا شامل تھا، ایک ایسا رونا جو آنکھوں سے نہیں دل سے نکلتا ہے۔ میری ماں کو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں اور باپ کا چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ماں نے بس اتنا بتایا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا جب میں 2 مہینے کی تھی۔ اس کے بعد میری ماں نے ماموں کے گھر پناہ لی اور وہیں مجھے پالا۔ بچپن میں ماموں اچھے لگتے تھے، جیسے باپ کی جگہ ہوں، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ان کی نظروں کا رنگ بدلنے لگا۔ ان کی بیوی نے شروع میں مجھ سے محبت دکھائی، پر جب میں 13 کی ہوئی تو اس کے لہجے میں زہر آ گیا۔ کبھی برتن توڑنے پر گھنٹوں کمرے میں بند کر دیا جاتا، کبھی چھوٹی سی بات پر کھانے سے محروم کیا جاتا، لیکن یہ سب اس وقت تک برداشت تھا جب تک ماموں نے مجھے ایک دن بلایا اور کہا، تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں خاموش رہی، پھر پوچھا، کون ہے؟ تو ان کی نظریں زمین پر چپک گئیں، پر ممانی بولی، 55 سال کا ہے مگر بہت پیسے والا ہے، تمہیں سب کچھ دے گا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ ماموں نے تھپڑ مارا اور کہا، زندگی کی حقیقت یہی ہے، خواب دیکھنا بند کرو۔ اس کے بعد اس کی آواز تھوڑی کانپ گئی۔ اس نے ہاتھ سے آنکھیں رگڑیں اور گویا اندر کے زخموں کو زبان دے دی۔ 1 ہفتے تک مجھے سونے نہیں دیا گیا۔ ہر رات یہ سننے کو ملا کہ تمہارے لیے یہی ایک راستہ ہے۔ مجھے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اسکول جانا بند کرا دیا۔ جب میں نے انکار کیا تو ممانی نے کہا، جس نے پالا وہی اب اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا، کوئی احسان نہیں کیا تم پہ۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ 15 سال کی عمر میں یہ سب سننا آسان نہیں ہوتا۔ میں راتوں کو چھپ کر روتی، کمرے میں چھپ کر ماں کی تصویر دیکھ کر دعا مانگتی کہ کوئی معجزہ ہو، پر کچھ نہ ہوا۔ ایک دن ماموں نے میرے کمرے میں آ کر کہا، تیاری کر لو، کل نکاح ہے۔ میں نے کہا، میں مر جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے دروازہ بند کر کے کہا، تو مر جا، یہی بہتر ہے۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں یا تو بھاگ جاؤں گی یا اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ اگلی صبح انہوں نے مجھے نئی ساڑی لا کر دی، جیسے کسی قربانی کے بکرے کو سنوارا جاتا ہے۔ میں نے سب کچھ وہیں چھوڑا جتنا ہو سکا اور فجر سے پہلے ہی نکل گئی۔ راستے میں بہت روئی، نہ جوتے تھے نہ پیسے، بس تن پر وہی کپڑے اور دل میں ایک زخم۔ کئی گھنٹے چلتی رہی، بھوک لگی، پیاس لگی، اور جب میں نے آپ کی ریڑھی دیکھی تو قدم خود بخود رک گئے۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے پہلی بار کوئی ایسی روشنی ملی جو ماں کے بعد کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ شفقت، ہمدردی، اور وہ بھی بغیر کسی غرض کے۔ آپ نے آم دیا تو وہ آم نہیں تھا، وہ ایک مان تھا، ایک یقین تھا کہ شاید سب انسان برے نہیں ہوتے۔ یہ کہتے کہتے وہ چپ ہو گئی، جیسے سارا وجود تھک گیا ہو۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا، دل جیسے سن ہو گیا ہو۔ اس کا دکھ میرے لیے کوئی افسانہ نہ تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ سچ دیکھا جو لفظوں میں نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں اپنی ماں کی تصویر گھومنے لگی، جنہوں نے مجھے غربت میں پالا مگر کبھی عزت پر سودا نہیں کیا۔ میرے لیے یہ لڑکی کوئی اجنبی نہیں تھی، یہ تو میرے اس حصے جیسی تھی جو زمانے کے ظلم میں کہیں چھپ گیا ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں نہ بیچے گا نہ جھکنے دے گا، یہ گھر تمہارا بھی ہے اور تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، بس سر جھکا لیا، اور پہلی بار اس کے چہرے پر تھوڑی سی سکون کی پرچھائی آئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ لمحہ میرے لیے معمولی نہ تھا۔ اس دن نہ صرف میں نے کسی کو پناہ دی بلکہ کسی کے اندر سے بکھرے ہوئے وجود کو تھام لیا تھا۔ اگلے دن کی روشنی کچھ الگ سی محسوس ہو رہی تھی۔ سورج وہی تھا، گرمی وہی تھی، مگر گاہکوں کے چہرے بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہی گلی، وہی نکڑ جہاں میری آوازیں اکثر ہوا میں گم ہو جایا کرتی تھیں، آج وہیں سے لوگ مجھے بلانے لگے۔ او فاروق بھائی، وہی رسیلے آم دینا۔ فاروق، 5 کلو الگ کر دے، گھر لے جانا ہے۔ اور میں بس حیرانی سے ان چہروں کو دیکھ رہا تھا جو پہلے مجھے ایک معمولی ریڑھی والے سے زیادہ کچھ نہ سمجھتے تھے، جیسے ان کی آنکھوں میں اچانک مجھے دیکھنے کا زاویہ بدل گیا ہو، جیسے میں اب صرف آم نہیں بیچ رہا بلکہ ان کے لیے کوئی خاص ذائقہ، کوئی خاص چیز لے کر آیا ہوں جو اور کہیں نہیں ملتی۔ دل میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر دماغ سوالوں سے گھرا ہوا تھا۔ میں نے جب دن کا حساب لگایا تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہی آم جو میں دن بھر میں بیچتا تھا آج 2 گھنٹوں میں ختم ہو گئے، اور وہ بھی دگنے دام پر۔ گاہک خود کہہ رہے تھے، فاروق بھائی، دام جو بھی ہو، آم تمہارے ہوں تو لے لیں گے۔ میں اندر ہی اندر کانپ گیا۔
زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، یا شاید کوئی غیر مرئی ہاتھ میری ہیڑی کو تھامے کھڑا ہے۔ دل ڈھلنے لگا۔ سورج تھک کر نیچے جا رہا تھا، لیکن میرے دل کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کو جب گھر لوٹا تو ہاتھ میں دگنے پیسے تھے، دل میں ایک عجیب سی سرشاری۔ اماں نے پوچھا، آج تو خیر ہے، اتنے پیسے؟ میں نے بس مسکرا کر کہا، آج نصیب مہربان تھا اماں۔ وہ لڑکی جو صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، سر جھکائے خاموش تھی۔ اس کی موجودگی میں ایک سکون تھا، جیسے گھر کے اندر چھپا ہوا آشیرواد اتر آیا ہو۔ اماں نے بھی کچھ نہ کہا۔ شاید اس کے چہرے کی معصومیت نے ماں کے دل کی دیوار کو نرم کر دیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، کچھ دن کے لیے ہے، بے سہارا ہے، اگر نکال دوں گا تو کہاں جائے گی؟ اماں نے سر ہلایا۔ بیٹا، کسی کو پناہ دینا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، پر دل میں نیت صاف رکھنا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی اماں، نیت تو اللہ کی رضا کی ہے۔ پھر جیسے جیسے دن گزرنے لگے، ہر دن میرے لیے ایک نیا انعام لے کر آتا۔ جہاں کبھی میں دن کے اختتام پر بچا ہوا مال گن کر سوچتا تھا کہ کل کیسے گزارا ہوگا، اب وہاں صبح ہوتے ہی اللہ کے فضل سے مال ختم، گاہک خوش اور میں حیران۔ کئی مرتبہ ایسے لوگ آئے جنہیں میں جانتا بھی نہ تھا، پر انہوں نے آ کر کہا، فاروق بھائی، آپ کی ریڑھی کی خوشبو دور سے آتی ہے، کوئی خاص بات ہے؟ میں ہنس کر کہتا، محنت کی خوشبو ہے صاحب، اور کیا؟ پر دل میں بار بار خیال آتا کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا، کہیں کوئی خواب تو نہیں؟ میں رات کو سوتے وقت دیر تک آنکھیں کھول کر آسمان دیکھتا، کبھی شکر ادا کرتا، کبھی دل میں یہ سوال دہراتا کہ کہیں یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے تو نہیں؟ کیا وہ واقعی کوئی خاص ہستی ہے یا محض میرے جذبے کی آزمائش؟ ایسا بھی ہوتا کہ صبح جب میں آم چنتا تو پہلے وہ آم جنہیں میں کمتر سمجھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا، وہی اگلے دن سب سے زیادہ مانگے جانے لگتے، جیسے ان کے اندر کوئی چھپا ہوا ذائقہ تھا جو پہلے نہ تھا۔ کچھ دن تو میں نے خاموشی سے سب کچھ قبول کیا، مگر ایک دن گاہکوں کے رش اور تعریفوں نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ ریڑھی کی لکڑی تک خوشبو دینے لگی تھی۔ میں نے ایک دن اماں سے کہا، اماں، یہ سب بدل کیسے گیا؟ اماں نے کہا، کبھی کبھار اللہ کسی کے وسیلے سے خیر بھیجتا ہے، یہ لڑکی شاید وہ وسیلہ ہے۔ میں کچھ نہ بولا، پر اماں کی بات میرے دل پر نقش ہو گئی۔ پھر راتیں آتی گئیں، دن گزرنے لگے، اور ایک چیز میں نے نوٹ کی، یہ لڑکی دن میں بھلے خاموش غمزدار دنیا سے کٹی کٹی رہتی، لیکن رات کو جب سب سو جاتے تو یہ کمرے سے نکل کر آسمان کی طرف منہ کر کے بیٹھتی، کچھ پڑھتی، کچھ بولتی، اور کئی بار تو آنکھیں بند کیے یوں سرگوشی کرتی جیسے کوئی سامنے ہو اور وہ اس سے بات کر رہی ہو۔ میں نے ایک دن دیوار کی اوٹ سے دیکھا، وہ ہاتھ اٹھا کر کسی اندیکھے وجود سے دعائیں مانگ رہی تھی، پر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، جیسے رونا اس کے رگو پے میں شامل ہو چکا ہو۔ میں دل ہی دل میں کانپ گیا۔ یہ عام لڑکی نہیں تھی، کوئی راز ضرور ہے اس کے گرد، مگر وہ راز جو رزق کی صورت میں مجھ پر انعام بن کر برس رہا تھا۔ اس کے بعد سے میں ہر صبح امید سے جاگتا، ریڑھی پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگتا، یا اللہ، جیسے تو نے میرے دن پھیرے ہیں، اسی طرح اس لڑکی کی زندگی بھی سنوار دے۔ اور جب شام کو گھر آ کر اسے چپ بیٹھا دیکھتا تو دل میں ایک خیال ضرور آتا، کاش اس کے لبوں پر بھی وہی مسکراہٹ آ جائے جو اب میری پیشانی پر رہتی ہے۔ میں جانتا تھا ہر دن میری جیب بھر رہا تھا، پر وہ لڑکی اب بھی خالی تھی۔ اس کی خاموشی آج بھی میرے دل کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی تھی۔ اور پھر دل میں ایک خوف بھی تھا، کہیں یہ سب اچانک ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ خواب ایک دن جاگتے ہی بکھر نہ جائے۔ مگر ایک چیز میں نے سیکھ لی تھی کہ کسی کے دکھ میں ہاتھ دینا صرف اس کی مدد نہیں، اپنی تقدیر کے دروازے کھولنے کی کنجی بھی ہے۔ اور اگر کوئی وجہ بنی میرے دن بدلنے کی تو وہ اسی لڑکی کی بے بسی تھی جسے میں نے ایک آم دے کر خوش کیا، اور بدلے میں مجھے اللہ نے رزق کا دریا عطا کر دیا۔ اب چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میرے دل نے مان لیا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ لڑکی جسے میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کی پناہ دی تھی، اب میرے دل کے اندر کہیں گہرائی میں اپنی جڑیں جما چکی تھی۔ پہلے پہل تو صرف ہمدردی تھی، ایک عام سا انسانی جذبہ۔ وہ تنہا تھی، مظلوم تھی، کسی کا سہارا نہ تھا۔ میں نے اسے کھانا دیا، چھت دی، تحفظ دیا، مگر وقت نے میرے دل میں کچھ اور ہی بو دیا۔ نہ جانے کب وہ خاموش، سہمی اور بے خبر آنکھیں میرے دل کے اندر چمکنے لگی۔ نہ وہ کچھ کہتی تھی، نہ میں کچھ بولتا تھا، پر اس کی موجودگی میرے لیے زندگی کی طرح ضروری ہو گئی تھی۔ صبح جب وہ میرے پیچھے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر پانی کے چھینٹے ڈالتی تاکہ میں آم تازہ رکھ سکوں، تو میں محسوس کرتا کہ میری ریڑھی پر اب ہاتھ صرف میرے نہیں، اس کے بھی ہیں۔ اور جب وہ کبھی خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھتی اور کچے آم چھیلتی،
تو میں اس وقت کے لمحوں کو قیمتی ترین پاتا، جیسے وقت تھم گیا ہو اور ہم دونوں کسی ایسے لمحے میں قید ہوں جس میں دنیا کا شور شامل نہ ہو۔ ایک دن جب میں ریڑھی لگا رہا تھا، اس نے بس اتنا کہا، فاروق آپ بہت اچھے ہیں۔ اور وہ لفظ اچھے اتنے سادہ تھے، مگر میرے دل کی زمین میں کچھ ایسا گاڑ گئے کہ اس دن کے بعد میری راتوں کی نیند چھن گئی۔ میں بار بار وہ لفظ دہراتا، اس کے لہجے کی نرمی یاد کرتا، اس کی آنکھوں کی وہ شفاف چمک یاد کرتا جو شاید اس دن کچھ لمحوں کے لیے فقط میرے لیے جگمگائی تھی۔ ایک دن اماں نے مجھے دیکھ کر کہا، فاروق تجھے اس لڑکی سے انسیت ہو گئی ہے نا؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ اماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا اگر یہ دل کا معاملہ ہے تو اللہ سے ڈر کر اسے اپنا لے، اگر صرف ہمدردی ہے تو اسے حدود میں رکھ۔ بے آسرا لڑکی کا دل ٹوٹا تو تیرا نصیب بھی اجڑ سکتا ہے۔ اماں کی بات سچ تھی، مگر میرا دل اب ہمدردی سے آگے نکل چکا تھا۔ میں اب صرف اس کے دکھ پر رحم نہیں کھاتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ دکھ مجھے سونپ دے تاکہ وہ ہنس سکے۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے سوال کرتی، فاروق اگر میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رک جاؤں تو کیا آپ کو اعتراض ہوگا؟ میں ہنستا، ہچکچاتا اور کہتا، اعتراض؟ اگر یہ تمہارا اختیار ہے تو میں تو شکر ادا کروں گا۔ مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سا راز ہوتا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ پھر بھی میری محبت اس کی خاموشی سے لڑتی رہی، اس کے رازوں سے الجھتی رہی، اور ہر بار ہار کر بھی اس کے قریب ہوتی گئی۔ میں اکثر خود سے سوال کرتا، کیا یہ محبت ہے یا محض کسی بے بس وجود سے پیدا ہوئی قربت؟ لیکن جب وہ کسی دن تھکی ہوئی آواز میں کہتی، فاروق آپ جیسے لوگ اب دنیا میں کم ہیں، تو مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ صرف محبت ہے اور کچھ نہیں۔ پھر ایک دن میں نے اس کے لیے چوری چھپے ایک پرانی انگوٹھی خریدی۔ ایک چھوٹا سا خیال دل میں تھا، شاید اگر وہ وہی انسان ہے تو میری ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر کم از کم میں نے دل کے دروازے بند نہیں رکھے تھے۔ وہ انگوٹھی میرے بٹوے میں چھپی رہی ہفتوں تک، اور میں ہر دن ہمت جٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی ایک مسکراہٹ، ایک نرم لہجہ، ایک نظر، بس کسی اشارے کا منتظر تھا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں جانتا تھا جو چیز مجھے ملی ہے وہ دنیا کی چیز نہیں، وہ خاموشی میں چھپی ایک گہری طاقت ہے، ایک راز ہے جو میرے پیار سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ پر کیا کروں، محبت کو کبھی منطق سے نہیں تولتے۔ بس یہ جان لو میں اس لڑکی سے شاید ہمدردی سے بھی آگے بے حد محبت کرنے لگا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب سب کچھ خوابیدہ اور پرسکون ہوتا، تب میری دنیا میں ایک عجیب سی بے چینی چھا جاتی۔ وہ دن بھی ایسا ہی تھا جب میں ریڑھی کی گنتی کر کے سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ دل میں کچھ بے چینی، کچھ عجیب سا احساس تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ میں تھوڑی دیر تک اپنے بستر پر لیٹا رہا، پر آنکھیں بند نہیں ہوئیں۔ پھر اٹھا پانی پلانے کے لیے، اور جب واپس آیا تو میری نظر اس پر پڑی۔ وہ لڑکی جو دن بھر میری زندگی میں ایک عجیب خوش قسمتی اور سکون لے کر آئی تھی، اب اپنے کمرے کے کونے میں سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر ہونٹوں سے نکلنے والی سرگوشیاں اتنی واضح تھیں کہ میں دل دہلا دینے والا راز سننے لگا۔ وہ خاموشی میں کسی سے بات کر رہی تھی، کوئی ایسا جو میرے لیے نامعلوم تھا۔ میں قریب آ کر بھی نہیں گیا، پر میرے کان اس کی ہر ادا پر کشیدہ ہو گئے۔ اس کی آواز نرم، پھیکی مگر بھری ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی دعائیں مانگ رہی ہو یا کوئی گہری راز کی بات کر رہی ہو۔ اللہ مجھے طاقت دے، مجھے تحفظ دے، مجھے منزل دے۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے ایسے نکل رہے تھے جیسے کوئی عہد ہو۔ میں خود کو روک نہیں سکا کہ اس کی پراسرار حالت پر غور نہ کروں۔ میں سوچنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ کیا واقعی وہ عام ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی داستان چھپی ہوئی ہے جو میں نہیں جانتا؟ میری آنکھیں اس کے ہاتھوں پر ٹھہر گئی، جو بار بار دعا میں اٹھتے اور جھکتے، اور پھر وہ اچانک اپنی باتوں میں رک جاتی جیسے کوئی جواب آ رہا ہو، اور وہ خاموش ہو جاتی۔ میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی وہ آنکھیں کھولتی، لیکن چہرے پر سکوت اور خاموشی ہوتی۔ پھر وہ اپنے منہ سے کچھ نہ کہتی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی روح میں کوئی حرکت ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ وہ سرگوشیاں رات کے سناٹے میں ایک طرح کا جادو سا بن رہی تھی جو میری ہمت کو چیلنج کر رہی تھی۔ کئی راتیں ایسی گزر گئیں جب میں اسے اسی حالت میں دیکھتا رہا، کبھی دروازے سے آہستہ آہستہ جھانکتا، کبھی خود کو سمجھاتا کہ یہ سب تمہاری عقل کا کھیل ہے، مگر دل جانتا تھا کہ وہ معمولی لڑکی نہیں۔ اس کی یہ حالت، اس کا یہ راز میرے اندر سوالوں کے دریا بہا دیتا۔ میں حیرت میں تھا کہ اگر یہ لڑکی ایسی پراسرار عادتیں رکھتی ہے تو اس کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ کیا وہ واقعی زندہ انسان ہے یا کسی اور دنیا سے آئی ہے؟ ایک رات جب بارش کی بوندا باندی ہو رہی تھی اور ہوا میں سردی کی گونج تھی،
میں نے اس کی آواز کو ہلکا سا سننے کی کوشش کی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نہیں جانتی یہ راستہ کب ختم ہوگا، پر مجھے امید ہے کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ میں نے سمجھا کہ یہ لڑکی کسی خاص مقصد کے لیے یہاں ہے، کسی خاص معبود یا طاقت کی طرف لپٹی ہوئی ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت اور حیرت ایک ساتھ ابھری۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، پر یہ کیسے؟ میں آم بیچنے والا ہوں، اور وہ ایک ایسا راز لیے بیٹھی ہے جسے میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مگر میں نے دل میں عہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اس کی یہ رات کی عبادت، یہ سرگوشیاں میرے لیے ایک چیلنج تھی، اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ اسی رات جب سب سو گئے، میں اپنے دل کی تیزی محسوس کرتا رہا، اور اس لڑکی کی پراسرار صورت میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید میری زندگی میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں اس راز کو جاننے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ پھر اگلے دن کا یہ لمحہ میرے لیے بڑا ہی عجیب اور نرالا تھا۔ محلے کی گلیاں جو پہلے میری محنت اور کمائی کی گواہ ہوا کرتی تھیں، اب ایک الگ ہی ماحول میں ڈوب گئی تھی۔ جہاں پہلے لوگ بس اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے، اب وہاں چھپی ہوئی باتیں سرگوشیوں کی صورت میں کانوں تک پہنچنے لگیں۔ کچھ دنوں سے محلے کی بوڑھی عورتیں اور میرے گاہک جو میرے آم خریدنے آتے تھے، دھیرے دھیرے باتیں کرنے لگے تھے، ایسے جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ وہ کہتے، یار فاروق کے آموں میں کوئی خاص بات ہے، ایسا لگتا ہے آموں میں جادو ہو گیا ہے، ورنہ اتنی جلدی اور اتنی اچھی قیمت کیسے ملتی ہے؟ یہ سن کر میں ہنس دیتا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی کھٹک ہونے لگتی۔ میں جانتا تھا کہ اس اچانک تبدیلی کی وجہ وہ لڑکی ہے جو اچانک میری زندگی میں آ گئی تھی، وہ جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے، جس کے آنے سے میری روزمرہ کی دنیا بدل گئی۔ لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ محلے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دوں۔ نہ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکی کے بارے میں حقیقت کیا ہے، وہ صرف اپنی دنیا کے اندازے لگا رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ مجھے انہیں اپنی زندگی میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دینی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے محلے کے لوگ اس موضوع پر اور زیادہ باتیں کرنے لگے۔ ایک دن جب میں اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ دونوں بھی اس معاملے پر بات کرنے لگیں۔ خالہ جی نے بہت نرمی سے پوچھا، زبیدہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ تم نے اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنے ساتھ کیسے رکھا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کسی امیر گھر کی ہے، عام لڑکیوں میں اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ نازوں سے پلی بڑی ہے۔ میری ماں نے تھوڑا سوچا، پھر کہا، دیکھو بہن، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے کہ اس لڑکی کے آنے سے ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ برکت آئی ہے۔ میرے بیٹے کا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا ہے، شاید یہ لڑکی ہمارے لیے کوئی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ یہ سن کر میرا دل کچھ اور نرم ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب باتیں محض اندازے ہیں، مگر ایک طرح سے یہ تسلی بخش بھی تھی۔ میں نے اپنی ماں اور خالہ کو بتایا کہ وہ لڑکی ہماری زندگی میں ایک رحمت کی مانند آئی ہے، اور اس کے ساتھ رہ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے قدم زمین پر مضبوطی سے جڑ گئے ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ محلے والوں کی سرگوشیاں کبھی کبھی میرے دل کو چھو جاتی تھی، مگر میں نے اپنی سوچ کو مضبوط رکھا۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی چھپی ہے، اور میں اس کہانی کا حصہ بن کر خوش تھا۔ مجھے امید تھی کہ وقت کے ساتھ سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور وہ لڑکی میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ وہ رات میری زندگی کی ان راتوں میں سے تھی جو کبھی بھولنے والی نہیں۔ میں تھکا ہارا تھا، پورے دن کی محنت کے بعد اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا۔ دل میں کئی سوال گھوم رہے تھے، خاص طور پر اس لڑکی کے بارے میں جو میری زندگی میں اچانک آ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ عام نہیں، لیکن حقیقت کیا تھی یہ میں جاننا چاہتا تھا، مگر اس راز کو جاننے کا خوف بھی دل میں تھا۔ رات کے اس سکوت میں نے کمرے کے دروازے کے پیچھے سے ایک مدھم آواز آتی سنی۔ میں چونک گیا۔ وہ آواز وہی تھی جو میں اکثر اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا تھا، مگر کبھی وہ میرے سامنے نہ بولی تھی۔ دل نے دھک سے کہا، شاید یہ وہ لمحہ ہے جب میں اس کے راز سے پردہ اٹھاؤں۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے پیچھے کان لگا دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ آوازیں میرے لیے بہت اہم ہوں گی۔ آواز میں ایک غم تھا، ایک درد مندی اور ایک بے چینی۔ وہ بول رہی تھی، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، مگر اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں اس کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے الفاظ میں ایک عزم اور وفا کی خوشبو تھی جو مجھے حیران کر گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے جس سے وہ بات کر رہی ہے؟ کیا وہ کوئی غیر مرئی ہستی ہے، یا پھر کوئی وہ طاقت ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا؟ میں نے دل کو سنبھالا اور پھر سنا۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے نہیں سمجھ سکتے، مگر میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی زندگی بدلنی ہے، اور میں اس کے لیے یہاں آئی ہوں۔
اس کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے، جیسے کسی نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کیوں اس کا وجود میرے لیے اتنا اہم ہے۔ وہ باتیں سنتے ہوئے میرے دل میں خوف اور حیرت کا ملا جلا احساس تھا۔ خوف اس بات کا کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، اور حیرت اس حقیقت کی کہ میرے جیون میں کچھ ایسا آ گیا ہے جو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنی جگہ سے ہلوں نہیں، تاکہ وہ محسوس نہ کرے کہ کوئی اسے سن رہا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ میں اس راز سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ وہ بولی، یہاں سے جانا میرے لیے آسان نہیں، مگر میں اس کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی۔ وہ جو میرے ساتھ مہربان رہا ہے، میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں، بلکہ کوئی خاص ہستی ہے جس نے میرے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ میرے دل میں ایک امید جاگی کہ شاید یہ وہی تبدیلی ہے جس کا میں نے انتظار کیا تھا، جو مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں کبھی تنہا نہیں رہوں گا۔ تمہاری موجودگی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اور یہ الفاظ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی انہیں سن رہی ہے، چاہے وہ مرئی ہو یا غیر مرئی۔ اس رات میرے دل میں ایک نیا جذبہ جگایا، ایک نیا حوصلہ اور ایک نئی امید۔ میں جانتا تھا کہ میری زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ یہ رات میرے لیے ایک نئی شروعات تھی، جہاں ایک پراسرار ہستی نے میرے دکھ درد کو سمجھا اور میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ یہ راز، یہ محبت، یہ وفا، سب میرے لیے ایک نعمت تھی اور میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ دن جب میں نے پہلی بار اس لڑکی کو اپنی ریڑھی کے پاس دیکھا تھا، مجھے کبھی یہ نہیں لگا تھا کہ میری زندگی اس طرح بدل جائے گی، لیکن اب جو کچھ میں دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا، اس سے میرا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں تھی۔ شروع میں نے خود کو بہلانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب میرے خیال کا کھیل ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ میری زندگی میں اور زیادہ گہری ہوتی گئی اور میرے دل میں اٹھنے والے شک کی دیوار اتنی مضبوط ہوتی گئی کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہ رہا۔ ایک دن میں نے ہمت جمع کی اور اس لڑکی سے سیدھی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور یہ سب کچھ کیا مطلب ہے؟ کیا تم واقعی وہی ہو جو تم ظاہر کرتی ہو، یا تمہاری کوئی اور حقیقت ہے؟ میرے الفاظ میں وہ الجھن، وہ تجسس اور تھوڑی سی بے چینی تھی جو میں خود محسوس کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سچ بولے، چاہے وہ کتنا ہی دردناک کیوں نہ ہو، لیکن اس کا جواب میرے دل پر گرا ہوا ایک بھاری پتھر کی طرح تھا۔ وہ چپ رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی آئی جو میرے دل کو تکلیف دیتی تھی۔ وہ بولی، اگر تمہیں میری سچائی کا علم ہو جائے تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ ان الفاظ نے میرے اندر کے سارے جذبات کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اس اداسی کو محسوس کیا جو اس نے لفظوں میں چھپائی تھی۔ وہ اداسی ایسی تھی کہ جیسے وہ خود اپنی ہی حقیقت سے تنگ اور تھک چکی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ ایسا ہے جو اسے لوگوں سے دور رکھتا ہے، ایک راز جو وہ میرے ساتھ بانٹنے سے خوف زدہ ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور جیتنے کی خواہش ایک ساتھ اٹھنے لگی۔ خوف اس بات کا کہ شاید میں اس سچائی کو برداشت نہ کر سکوں، اور خواہش یہ کہ میں اس کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤں، اسے سمجھوں اور اس کے ساتھ رہوں۔ میں نے اس کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، کسی بھی سچائی سے بڑا میرے لیے تمہارا ساتھ ہے۔ میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ سچائی کچھ بھی ہو۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میری آواز میں ایک مخلصی اور محبت تھی جسے میں نے خود بھی محسوس کیا تھا اور جو میں نے اس سے بانٹنا چاہا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی خاموش رہی، پھر آہستہ سے اس نے ہاتھ بڑھایا اور میرے ہاتھ تھام لیے۔ اس لمحے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور ایک خاموش معاہدہ سا ہو گیا۔ وہ شاید مجھ پر اعتماد کر رہی تھی، مگر پھر بھی اپنی حقیقت کو چھپائے ہوئے تھی۔ میں جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ راز کھلیں گے، مگر ابھی شاید وہ لمحہ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات گونج رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی میں ایک ایسی طاقت ہے جو میرے ارد گرد کے ماحول کو بدل دیتی ہے۔ کبھی کبھی میں اس کی آواز میں ایسی سرگوشی محسوس کرتا تھا جو عام انسانی زبان سے باہر تھی۔ رات کو جب وہ عبادت کرتی، میں نے اسے کئی بار دیکھا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کسی نامعلوم ہستی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ، اس کی حرکات، سب کچھ مختلف تھا، عام لوگوں سے الگ۔ میرے شک نے مجھے ایک اور جہت دی، ایک ایسی جہت جس نے میرے دل کو خوف اور حیرت کے درمیان جھنجھوڑا۔ میں نے سوچا، کیا یہ لڑکی کوئی جادوگرنی ہے یا کوئی روح ہے جو میری زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے؟ یہ سوال میرے دل کو بے چین کر دیتا تھا، مگر میں اس سے بات کرنے سے بھی گھبراتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ اپنی حقیقت بیان کرے گی تو شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔
میرے دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں چاہتا تھا، اس کی مہربانی، اس کی حسین مسکراہٹ اور اس کے پراسرار پن کو سمجھنا چاہتا تھا، مگر وہ راز، وہ پردہ جو اس کے چہرے کے پیچھے چھپا ہوا تھا مجھے خوفزدہ بھی کرتا تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر سوچا کہ اس کی موجودگی میرے لیے نعمت ہے یا لعنت، کیا یہ میرے نصیب کی روشنی ہے یا کوئی اندھیرا۔ میں نے اپنی ماں سے بھی بات کی، مگر میں نے اس بات کو دل میں چھپا رکھا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا تھا، بیٹا کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہماری تقدیر بدل دیتے ہیں، بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ماں کی باتوں میں حکمت تھی، مگر میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن میں نے اس لڑکی سے پھر پوچھا، اگر تم انسان نہیں تو پھر تم کیا ہو اور کیوں میرے ساتھ ہو؟ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھے گھور کر بولی، میں وہ ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے، مگر میں تمہاری زندگی کے ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں اس کی باتوں میں چھپی ہوئی حقیقت کو محسوس کرنے لگا۔ میری زندگی میں اس لڑکی کی آمد نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ میرے کمائی کے ذرائع میں برکت آ گئی تھی اور سب سے بڑھ کر میرے دل میں محبت اور ہمدردی کی روشنی جاگی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں یہ سوال بھی گونجتا رہا کہ کیا میں اس حقیقت کو قبول کر سکوں گا جو وہ چھپا رہی ہے؟ کیا میں اس کے راز کو برداشت کر سکوں گا یا یہ راز ہمارے بیچ فاصلے ڈال دے گا؟ میں جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ یہ راز ضرور کھلیں گے اور میں تیار رہوں گا، کیونکہ وہ لڑکی میرے لیے صرف ایک راز نہیں تھی، وہ میری زندگی کی روشنی تھی اور میں اس روشنی کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ میرے دل کی دعا تھی کہ وہ مجھے اپنی سچائی سے نہ ڈرائے، بلکہ مجھے اس کی حقیقت کو قبول کرنے کا حوصلہ دے۔ یہ شک اور یقین کا وہ کشمکش تھا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف محبت کی روشنی تھی اور دوسری طرف پراسراریت کا اندھیرا، مگر میں اس لڑکی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا، چاہے وہ سچائی کچھ بھی ہو، کیونکہ محبت میں شک اور یقین دونوں شامل ہوتے ہیں، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس محبت کی ہر قیمت ادا کروں گا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا نہ مجھے انتظار تھا نہ تیاری، وہ لمحہ جو میری زندگی کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا، وہ لمحہ جو میرے دل کی دھڑکنوں کو تھما دینے، میری سوچوں کو گم کر دینے اور میرے جذبوں کو ایک نئی شکل دینے والا تھا۔ وہ ایک معمولی شام تھی جیسے ہر روز ہوتی ہے۔ سورج ڈھل رہا تھا، میں ریڑھی سے تھکا ہارا لوٹ رہا تھا، جیب میں چند سکے، ہاتھوں میں تیل کی خوشبو اور دل میں ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سا سکون، جس کی وجہ وہی تھی، وہ لڑکی جس نے میری زندگی کو نرم روشنی میں لپیٹ دیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، چپ چاپ، جیسے کسی بہت بڑے فیصلہ کن لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا اور لبوں پر وہ مسکراہٹ بھی نہیں تھی جو ہمیشہ میرے دن کو روشن کر دیتی تھی۔ اس دن اس کے وجود سے ایک مختلف طرح کی سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، خیریت ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے برسوں کی تھکن آنکھوں میں سمیٹے کھڑی ہو، پھر آہستہ سے بولی، فاروق، مجھے تم سے ایک بہت بڑی سچائی بانٹنی ہے۔ شاید تمہیں میری باتیں سن کر صدمہ ہو، شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگو، یا شاید تم مجھے اپنی زندگی سے نکال دو، مگر میں اب اور جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، ایک خوف سا دل میں سرسر آیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، ایسا کیا ہے جو تم اتنے دنوں سے چھپا رہی ہو؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو برسوں کا بوجھ لیے ہوئے تھی۔ وہ بولی، میں انسان نہیں ہوں فاروق، میں کوہکاف کی رہنے والی ایک جن زادی ہوں۔ اس جملے نے میرے ارد گرد کی دنیا کو گویا ایک دم روک دیا۔ وقت رک گیا، ہوا تھم گئی اور میرے دل کی دھڑکن جیسے کہیں کھو گئی۔ میں حیرت میں کھڑا اسے تکنے لگا، میری زبان خشک ہو گئی، لفظ گلے میں اٹک گئے اور دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ وہ بولتی رہی اور میں سنتا رہا، بے حس و حرکت۔ میں وہاں کی شہزادی ہوں، لیکن میں نے کبھی انسانوں کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ ایک روز میں نے ضد کی کہ مجھے یہ دنیا دیکھنی ہے۔ میرے بزرگوں نے بہت منع کیا، کہا کہ انسانوں کی دنیا ظالم ہے، وہ ہمیں نہیں سمجھتے، لیکن میری ضد کے آگے وہ ہار گئے، اور جب میں یہاں آئی تو میں کھو گئی، بھٹک گئی۔ میں کمزور ہو گئی، بھوکی اور بے بس۔ میں انسانوں کی طرح نظر آتی تھی، لیکن اندر سے وہی جنزادی تھی جسے اپنی طاقت پر ناز تھا۔ لیکن تمہاری دنیا میں میری طاقت دھندلا گئی۔ میں سانس رو کے کھڑا تھا، اس کی آواز، اس کے الفاظ، ہر جملہ میرے اندر گونج رہا تھا۔ وہ آگے بولی، جب تم نے مجھے پہلی بار ناشتہ دیا، بغیر کچھ پوچھے، بغیر قیمت لیے، تو میرے دل میں کچھ نرم پڑ گیا، اور پھر ہر دن تمہاری مہربانی، تمہاری سادگی، تمہارا خلوص،
یہ سب کچھ میرے اندر کی جنزادی کو انسان بناتا گیا، لیکن میں ڈرتی رہی کہ اگر تمہیں میری حقیقت پتہ چل گئی تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ پھر وہ رکی اور آہستہ سے میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور لرز رہے تھے۔ فاروق، میں معافی مانگتی ہوں، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ میں نے خود کو انسان ظاہر کیا جبکہ میں نہیں تھی۔ میں نے تمہاری زندگی میں قدم رکھا بغیر بتائے کہ میں کون ہوں، لیکن میں کمزور تھی، میں خوفزدہ تھی، میں تنہا تھی، اور تمہارا ساتھ مجھے ایک ایسا سکون دیتا تھا جو میں نے کوکاف کے عظیم محلوں میں بھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے اپنے ہاتھ آہستہ سے چھڑائے، ایک قدم پیچھے ہٹا۔ دل میں ایک طوفان تھا مگر چہرے پر خاموشی۔ میرے ہونٹ کپ کپائے، آواز نکلی نہیں۔ میں اپنے اندر کی جنگ سے ہارنے لگا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتی فاروق۔ میں نے کبھی کسی انسان کے لیے اس طرح محسوس نہیں کیا، لیکن اب میں سچ بول رہی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سچ تمہیں مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ میرے دل کی دیواریں لرزنے لگیں۔ اس کی آنکھوں کے آنسو میرے اندر جذب ہونے لگے۔ وہ جنزادی تھی، ہاں، لیکن میری مددگار بھی تھی، میری رازدار، میرے دکھ سکھ کی ساتھی۔ اس نے میری ماں کے لیے دوا کے پیسے دیے، میری ریڑھی کی کمائی میں برکت آئی، میرے تنہا دنوں میں وہی امید کی روشنی بنی۔ میں نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے اس کے قریب گیا۔ وہ ابھی بھی جھکی ہوئی تھی، آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، میں تم سے نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، تمہاری سچائی سمیت۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، جیسے میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا تم مجھ سے ڈرے نہیں، ناراض نہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، ڈرا تو بہت ہوں، لیکن جو چیز انسان کے دل کو چھو لے اس سے بھاگا نہیں جاتا۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں پایا ہے، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، چاہے تم جنزادی ہو یا انسان۔ تم وہ ہو جس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور میری گود میں منہ چھپا لیا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور میرے دل کے اندر ایک عجیب سی گرمی بھر گئی، جیسے کوئی ٹھنڈی رات میں چراغ جل اٹھا ہو۔ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید محبت کسی جسم، نسل یا مخلوق کی قید میں نہیں ہوتی۔ محبت تو دل کا وہ جذبہ ہے جو سچائی، قربانی اور احساس کے رنگوں سے بنتی ہے، اور میرے لیے وہ لڑکی یا جنزادی وہی رنگ تھی جس نے میری بے رنگ زندگی کو رونق بخشی اور نئی روشنی دی۔ میں نے اسے معاف کیا، دل سے، پورے شعور کے ساتھ، کیونکہ وہ سچ بولنے آئی تھی، اپنے آپ کو میرے سامنے بے نقاب کر کے، اور یہی سچائی تھی جس نے میرے دل میں اس کے لیے اور بھی جگہ بنا دی۔ اب وہ میری حقیقت تھی، میری روشنی، میری دوست، میری محبوبہ، اور چاہے اس کا وجود کوکاف سے ہو یا زمین سے، میرے لیے وہ میری دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ لیکن وہ سب کچھ جو ایک خاک نشین کے نصیب میں ممکن ہی نہیں تھا، مجھ جیسے ناتواں، مفلس، گلی گلی آوازیں لگانے والے لڑکے کے دامن میں خدا جانے کیسے بھر دیا گیا۔ میں اب بھی سوچتا ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے، آنکھیں نمی سے بھر جاتی ہیں، اور میں صرف ایک ہی نام لبوں پر لا سکتا ہوں، اس لڑکی کا جو صرف لڑکی نہ تھی، ایک راز تھی، ایک چمکتی ہوئی کہانی تھی، کوہکاف کی وہ جنزادی تھی جس نے میرے جیسے کمزور انسان سے عشق کیا اور عشق کی خاطر اپنی دنیا چھوڑ دی۔ وہ دن بھی عام سا ہی شروع ہوا تھا۔ میں ریڑھی پر حلوہ پوری بیچ رہا تھا، جیسے روز بیچتا تھا۔ سورج ذرا سا نرم ہو گیا تھا، ہواؤں میں وہ اجنبیت نہیں تھی جو کوہکاف سے آنے والوں کے ساتھ آتی ہے۔ وہ لڑکی جسے اب میں صرف میری روشنی کہتا ہوں، میرے پاس آئی، لیکن اس دن اس کی چال میں ایک عزم تھا، آنکھوں میں آگ اور ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، سب خیر تو ہے؟ تم کچھ مختلف لگ رہی ہو۔ اس نے صرف اتنا کہا، آج میں واپس جا رہی ہوں فاروق۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے منہ کو آ گیا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، ریڑھی کے دونوں پائے تھر تھر آ گئے، جیسے کسی زلزلے نے سب کچھ ہلا دیا ہو۔ واپس؟ کہاں؟ میری آواز کانپ گئی۔ کوہکاف، اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی چھپی ہوئی تھی۔ میں چپ رہا، اندر سے بکھر چکا تھا۔ وہ واپس جا رہی تھی، وہ جو میری زندگی میں بہار بن کر آئی تھی، اب خزاں چھوڑ کر جانے لگی تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جنزادی ہے، اس کی دنیا الگ ہے، میں اسے روک نہیں سکتا۔ میں نے ہارے ہوئے سپاہی کی طرح سر جھکا لیا، مگر پھر کچھ ہوا، کچھ ایسا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، لیکن میں واپس جا رہی ہوں صرف یہ اعلان کرنے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں فاروق۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں اب امید کی روشنی تھی۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں فاروق، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انسانوں کی دنیا میں رہوں گی، تمہارے ساتھ،
تمہارے سادہ سے گھر میں، تمہاری ماں کے سائے تلے، تمہاری ریڑھی کے پاس۔ میں جنزادی ہوں ہاں، لیکن میں نے تم جیسے انسان میں جو خلوص، جو صداقت، جو محبت دیکھی ہے وہ کوکاف کے جواہرات میں بھی نہ تھی۔ وہاں محل تھے، خادم تھے، طاقت تھی، مگر یہاں محبت ہے، اور میں نے اپنی ساری طاقت تمہارے قدموں پر نچھاور کر دی ہے۔ میں نے وہ لمحہ شاید کبھی پوری طرح محسوس نہ کیا ہوتا اگر میں وہ آنکھیں نہ دیکھتا، وہ لہجہ نہ سنتا، اور وہ جذبہ نہ محسوس کرتا جو اس کے الفاظ میں چھپا تھا۔ وہ واپس گئی کوکاف کے دربار میں، جہاں ہر جن، ہر شہزادہ، ہر بزرگ اس کے فیصلے پر حیران رہ گیا، مگر اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں اپنی طاقت، اپنا شہزادی کا رتبہ، سب کچھ چھوڑ کر اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں جس نے بغیر جانے، بغیر پہچانے میری بھوک مٹائی، میری عزت کی، مجھے انسانوں جیسا مقام دیا۔ میں کوکاف نہیں، فاروق کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں۔ اور وہ لوٹ آئی، نہ صرف خالی ہاتھ بلکہ اپنے دل کی پوری دنیا لے کر، مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی آیا، وہ رحمت، وہ برکت، وہ دولت جو شاید کسی انسان نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ میری ریڑھی جو کبھی کھچکھچاتے پہیوں پر چلتی تھی، اب ایک خوبصورت دکان بن چکی تھی۔ پرانی گلی جہاں میرا جھونپڑی نما گھر تھا، اب ایک آراستہ مکان بن چکا تھا۔ ماں جو دن رات دوائیوں کے لیے ترستی تھی، اب صحت مند اور مسکراتی نظر آتی تھی۔ ہر روز رزق، راحت اور سکون میرے در پر دستک دینے لگے تھے۔ میرے کاروبار میں ایسی ترقی ہوئی کہ حلوہ پوری کے خریدار دور دور سے آنے لگے۔ میرے گاہک اب صرف محلوں کے مزدور نہیں بلکہ بڑے تاجر، افسروں کے خاندان اور کبھی کبھار غیر ملکی بھی ہو جاتے تھے۔ میری دکان کو شہر کی سب سے ذائقے دار جگہ کا خطاب ملا، اور یہ سب کچھ اس لڑکی کی آمد کے بعد ہوا جس نے مجھے کبھی میرے سامنے طاقت کا غرور نہ دکھایا، لیکن خاموشی سے میری دنیا بدل دی۔ اس نے کبھی مجھ سے شکر گزاری نہیں مانگی، کبھی دعوے نہیں کیے، بس ایک بات کہتی، فاروق یہ سب تمہارے نصیب میں تھا۔ میں نے صرف وقت سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا۔ اب میں جو کپڑے پہنتا ہوں وہ پرانے پیوند زدہ کپڑے نہیں، مگر پھر بھی دل میں وہی عاجزی ہے۔ میں اب بھی دکان پر جا کر گاہکوں سے ویسے ہی مسکرا کر بات کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب میرے ساتھ وہ لڑکی ہے جو انسانوں کی طرح جیتی ہے، کھاتی ہے، میری ماں کا خیال رکھتی ہے، اور ہر شام میرے ساتھ بیٹھ کر میرے سارے دن کی کہانیاں سنتی ہے۔ کبھی کبھار رات کے کسی پل وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کی روح شاید اب بھی کوکاف کے پہاڑوں کو پکارتی ہے۔ میں اس وقت اس کے ہاتھ تھام لیتا ہوں اور وہ مسکرا کر کہتی ہے، میں نے اپنی جنت چن لی ہے فاروق، وہ تم ہو۔ میں سوچتا ہوں اگر محبت سچی ہو، نیت صاف ہو اور دل میں خلوص ہو، تو ایک جن زادی بھی اپنی دنیا چھوڑ کر انسان بننے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔